Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا. یہ ایک حدیث پاک ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت سارے اخلاقیات کے اصولوں پر اور بہت ہی خوبصورت تہذیب کے چند اصول جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، جس سے معاشرہ بڑا خوبصورت ہو جائے اور ہمارے آپس کے رشتے بڑے مضبوط ہو جائیں گے. بہت پیاری حدیث پاک ہے، بہت ہی پیاری. اور ساتھ میں روحانیت کے حوالے سے بھی، سوائے صرف ظاہری معاشرہ نہیں بلکہ روحانیت کے ایک اہم راز کی طرف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے. لے تو وہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، لا تحاسدو. یہ جو اس طرح شیپ میں آتا ہے نا کوئی لفظ، تو اس سے ہوتا ہے باہمی حسد نہیں کرنا، ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا. ولا تناجشو، اور نہ ہی ایک دوسرے کے لیے دھوکے سے قیمتیں بڑھانا. ولا تباغدو، اور نہ ہی دوسرے سے بغض رکھنا. ولا تدابرو، اور ایک دوسرے کو پیٹھ مت دکھانا، یعنی کہ تکلیف میں چھوڑنا یا پھر رشتہ ہی توڑ دینا، ایک دوسرے سے منہ موڑ لینا، اردو میں بھی کہتے ہیں. ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اور نہ ہی کوئی بندہ بھی تم میں سے اپنے بھائی کے سودے پر اپنا سودا کرے، کسی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، اور اللہ کے بندے بن کر آپس میں بھائی بھائی ہو جانا. المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا. ولا یخذلہ، اور نہ ہی اسے یخذل کا مطلب ہوتا ہے، یہ ترجمہ کیا لکھا ہے، یہ تو نصب میں ہوتا ہے. لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرتا. ولا یخذلہ، اس کو رسوا نہیں کرتا اور اسے بے یار مددگار نہیں چھوڑتا. ولا یحقر ولا یکذبہ، اور نہ ہی اسے جھٹلاتا ہے اور نہ ہی اس سے جھوٹ بولتا ہے. ولا یحقرہ، اور نہ ہی اس کی تحقیر کرتا ہے، حقارت سے اسے دیکھتا ہے. اچھا، یہ یہاں کچھ ایک یہ حدیث کا ایک جو ہے نا ایک حصہ ہے جس میں بہت سارے ہمیں اوامر، امر ہیں جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. پہلا ہے حسد نہ کرو. بھائی حسد کا الگ سے ایک بہت بڑا جو ہے گناہ ہے اس کا، اور حسد جو ہے نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جیسے خشک لکڑیاں وہ آگ کھا جاتی ہے، ایسے ہی ایک نیکیوں کو کھا جاتا ہے یہ حسد. تو حسد کا اپنا ایک پورا چیپٹر ہے. آپ نے ہمیں بتا دیا کہ مسلمان سے کیا نہیں کرے گا، حسد نہیں کرے گا. اور پھر ہمیں حسد سے ڈیل کرنا بھی سکھایا ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حسد جو ہے کتنی بڑی مصیبت ہے، لیکن اس سے ڈیل کیسے کریں گے ہم لوگ، وہ بھی آپ کو نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا بھی سکھایا ہوا ہے. قرآن مجید میں ہے وَأَمَّا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والا جب حسد کرتا ہے تو اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. یہ ہمیں ہر صبح اور ہر مغرب کے بعد ہمیں پڑھنے کا حکم ہے.
اور ہمیں سونے سے پہلے رسول پاک کی سنت ہے یہ پڑھنا، اپنے ہاتھوں پہ دم کرنا، شف کرنا، اور پھر اس کے بعد پورے بدن پہ اپنے ہاتھوں کو پھیرنا۔ ہمیں حکم ہے اس کا مطلب ہے کہ حسد کوئی بہت بڑی کوئی چیز ہے جس سے انسان جو ہے تباہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس سے حسد ہو رہی ہے نا وہ اس کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، تو آپ نے حسد سے بھی اور حسد کرنے والے سے بھی پناہ مانگنی ہے، یہ حکم ہے اس کا، حسد کا۔ اس حدیث پاک میں ایسی معاشرتی بیماریوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جس سے معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کبھی بھی ہم لوگ عروج کو نہیں پا سکیں گے بحیثیت قوم، اسی لیے ہمیں منع کیا گیا ہے ایسی چیزوں سے، اور اس کے مقابلے میں جو چیزیں ہیں وہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو کرنا ہے۔ وہاں پر بسنے والے لوگ آپس میں الفت محبت سے رہیں گے جہاں بھی یہ اصول قائم ہوں گے، ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ بنیں گے، اپنے فیض رسانی کو عام رکھیں، لوگ ایک دوسرے کے لیے ہر وقت اویلیبل ہوں، اپنی صلاحیتیں اپنا ہنر دوسرے کو ضرور پہنچائیں، اور کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچائے، حسد بغض کینہ سے اپنے دلوں کو پاک رکھیں، کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ نہ دیں، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کریں، خود کو بڑا سمجھ کر کسی کو تحقیر سے مت دیکھیں، اور مسلمانوں کے تمام افراد پر، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں یا امیر ہوں یا غریب ہوں، دوسرے مسلمان کا خون بھی حرام ہے، مال بھی حرام ہے، عزت اور آبرو بھی حرام ہے، اس کا وہ احترام کرے گا، اس کو لوٹے گا نہیں۔ پہلا ہے کہ جی لا تحاسدو، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے بندوں میں سے کسی کو جو دینی اور دنیاوی نعمت عطا کر رکھی ہو، اس کے نعمت کے چھن جانے کی تمنا حسد کہلاتی ہے۔ یعنی حسد یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ جو فلاح کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ یا اللہ کرے یہ تو اس کا اہل ہی نہیں ہے، اس کی شکل دیکھو اور اس کی گاڑی دیکھو، تو اس سے کیا ہو کہ آپ نے اس سے، یہ دنیاوی چیز ہے نا، حسد آخرت میں بھی ہو سکتی ہے کہ کہیں یار یہ کیا ہے یار، یہ ہر وقت نمازی پڑھتا رہتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ختم ہو جائے اس کا، یہ نماز تو چھوٹ جائے اس کی یار، تو اس طرح کی تمنا رکھنا یہ حسد کہلاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے کسی کو مالی، علمی، فضل اور کرامت کی حیثیت سے کمزور بنایا ہے تو اس کے متعلق یہ تمنا رکھنا کہ اس کی حالت نہ بدلے، یا آدمی کسی تگ و دو میں لگا ہوا ہے اس کے بارے میں یہ آرزو کرنا کہ اسے کامیابی نہ ملے وغیرہ بھی حسد میں داخل ہے۔ یعنی حسد صرف ان لوگوں سے نہیں ہوتا جو کہ امیر ہوں یا ان کے پاس کوئی نعمت ہو، ایسا نہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں جو بندہ غریب ہو اور آپ کہیں کہ تو اللہ کرے تو کبھی امیر نہ بنے، اللہ اللہ نہ کرے کہ تجھے یہ اس کا گر پتہ لگ جائے، اللہ نہ کرے کہ تو کبھی تیرے پاس پیسہ آئے، یعنی یہ بھی چیز حسد ہے، اس کو بھی اسی میں رکھیں گے۔ پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل شدہ موجود نعمت پر حسد کی جاتی ہے، اور دوسری صورت میں متوقع نعمت پر حسد کی جاتی ہے، تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ مذموم ہیں، کبھی اس کی تعریف نہیں کی گئی ہے۔ اچھا، ایک حدیث پاک ہے، اس میں آپ ذرا سمجھے بات کو، حسد جائز نہیں ہے مگر صرف دو شخصوں سے، وہ میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں، ایک وہ جسے اللہ نے مال سے نوازا اور وہ راہ حق میں اسے خرچ کرنے کی قدرت رکھتا ہو، ٹھیک ہے، اس سے آپ حسد کر سکتے ہیں، لیکن یہ حسد کے معنی اصل میں رشک کے معنوں میں ہے، رشک کرنا، کہ یار کتنا امیر ہے بندہ، کتنے پیسے یار، کتنا خرچ کرتا ہے یار یہ اللہ کی راہ میں، کاش میں بھی ایسے بن جاؤں، تو یہ آپ اسے یہ تمنا رکھ سکتے ہیں دوسروں کو دیکھ کر۔ اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت سے نوازا اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہو اور اس کی تعلیم دیتا ہو۔ آپ نے قرآن مجید کے بارے میں پڑھا دوسرے حدیث باب میں کہ جس کے پاس قرآن مجید ہو تو وہ اپنی راتوں میں تلاوت کرتا رہے، نمازیں لمبی کرتا ہے، تو اس طرح وہ اس سے بھی جائز ہے، یعنی کہ آپ بھی کہیں کہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو، عالم قرآن ہو، یہ کہنا جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اور یہاں پہ ہے حکمت سے نوازنا، کہ وہ فیملی کا سربراہ بن جائے کوئی بندہ اور وہ فیصلے کرتا ہو، جرگے کرتا ہو، پنچایتیں کرتا ہو، لوگ اس کی بات مانتے ہوں، تو اس سے بھی حسد کرنا جائز ہے، کہ آپ بھی یہ تمنا رکھیں کہ کاش مجھے بھی یہ عزت مل جائے اور ہمیں جو ہے وہ میرے بچہ بھی ایسا ہو، اس طرح کے کرنا سے یہ جائز ہے، یعنی یہ رشک کرنا ہے، یہ حسد وہ نہیں ہے کہ غلط معنوں میں ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک نے ایک حدیث پاک میں حسد کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ لا یزال الناس بخیر ما لم يتحاسدوا،
کہ لوگ برابر خیر و بلائی میں رہیں گے، لوگ اچھے رہیں گے، سارا امن و امان ہوگا جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرنے لگ جائیں۔ آج یہی ہو رہا ہے، بس ایک دوسرے سے حسد کی بنا پہ سارے جھگڑے چل رہے ہیں، سارے کے سارے۔ اچھا، ایک حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر پہلی امتوں کا ایک مرض در آیا ہے، اور وہ حسد اور بغض کی بیماری ہے۔ یہ مونڈنے والی ہے، مونڈنے والی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سر کا بال مونڈنے والی ہے، لیکن یہ دین کے مونڈنے والی ضرور ہے، دین کو مونڈنے والی ہے۔ کیا؟ حسد۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہارے اندر محبت پیدا ہو؟ آپس میں سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ یہ ہے وہ جس میں آپ نے حسد کے بارے میں بتایا۔ اچھا، ایک جگہ پہ آپ نے حسد کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ المنعم محسود۔ المنعم محسود کا معنی ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے نا، اس سے لوگ حسد کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی ہے، ایک حدیث پاک ہے بڑی زبردست، مجھے بھول گئی ہے۔ اس میں یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی نعمتوں کی حفاظت کرو رازوں میں رکھ کر۔ جو بھی آپ پلاننگ کرتے ہیں نا کسی چیز کے بارے میں نا، تو اس کو آپ نا اس کو لوگوں کو نہ بتاتے بنیں کہ ہم جناب یہ کرنے لگے ہیں، نیا گھر بنانے لگے، نئی گاڑی خریدنے لگے ہیں، نیا کاروبار شروع کر رہے ہیں۔ جب آپ جتنا لوگوں کو بتائیں گے، شیطان اس میں نہ کچھ ڈال ہی دے گا، خراب ہو جائے گا وہ کام۔ اسی لیے وہ کام کرنے کے بعد ہی آپ لوگوں کو دکھائیں اس کو۔ تو یہ بڑا ایک اہم ہے کہ آپ نا لوگوں سے چھپا کے رکھیں۔ جو بندہ بھی نعمت والا ہوتا ہے، لوگ اس کے دشمن ہو ہی جاتے ہیں، یہ پکا ہے۔ ہر ایک آپ کی طرح نہیں سوچتا، اچھا نہیں سوچتا۔ جب بھی آپ کسی کو بتائیں گے، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آپ اس لیے بتائیں گے کہ یہ اگلا بندہ خوش ہو جائے گا، لیکن وہ اگلا بندہ اپنی فطرت کے مطابق سوچتا ہے، اور وہ اپنی فطرت کے مطابق اپنا عمل دکھاتا ہے کہ وہ آپ سے حسد کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ آپ کا اپنا ہی ہوتا ہے، کوئی اور نہیں ہوتا۔ اس لیے تو یہ صیغہ جو آیا ہے نا، وَلَا تَحَاسَدُوا، کہ حسد نہ کرو، آپس میں حسد نہ کرو، تو یہ ہمارے آپس میں ہی ہوتا رہتا ہے یہ معاملہ، اس لیے سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اپنے کیا کرو، اپنے نعمتوں کو چھپائے رکھو، پلاننگز کو اپنے چھپائے رکھو۔ اور ہم نے زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ جس بندے نے بھی اپنے راز چھپائے رکھے ہیں، وہ کامیاب رہتا ہے اور وہ اچیو کر لیتا ہوتا ہے۔ جو لوگ سب کو بتاتے رہتے ہیں، وہ بیچارے جو ہیں وہ بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں، یا تو اچیو ہی نہیں کر پاتے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے بڑی مشکلوں سے اچیو کر پاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا اپنی نعمتوں کو جو ہے نا چھپا کے رکھا کرو، پلاننگز کو بھی چھپا کے رکھا کرو اگر کوئی ایسی چیز ہے تو۔ دوسری جو ہمیں دوسرا جو حکم دیا گیا ہے وہ ہے وَلَا تَنَاجَشُوا۔ اب یہ ذرا اس کو سمجھے گا کہ یہ کیا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے دھوکے سے قیمتیں نہ بڑھاؤ۔ تناجش کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینے کے لیے بے وغیرہ میں بڑھ چڑھ کر بولی لگانا اور مبالغے کی حد تک اشیاء کی تعریف کرنا۔ یعنی آدمی سامان خریدنے کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ سامان کو مارکیٹ میں عام کرنے کی نیت سے اس کی تعریف کرتا رہتا ہے کہ پراپرٹی گر رہی ہے، پراپرٹی بڑی چڑھی ہوئی ہے، اور پراپرٹی کے بڑے زبردست اب موقع ہے، اب بڑا زبردست موقع آ گیا ہے زیور خریدنے کا، اور بڑا زبردست موقع آ گیا ہے فلاں چیز خریدنے کا۔ یہ چیزیں کہ مسلمانوں کو دھوکہ دو، اور یہ ساری مافیاز ہیں ہمارے پاکستان میں تو۔ اب اللہ معاف کرے ہمیں، بس ہم تو ایسی قوم ہے کہ نا، ہم پہ تو یعنی کہ پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی، بس ہم تو ہر کام ہم کر چکے ہیں، اس میں بھی ہم ماہر ہیں، تو تباہی و بربادی تو ہمارا مقدر ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہمارے ہاں کہ یہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ اب یہ صحیح حدیث شریف ہے، صحیح حدیث شریف، اور اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ بھئی ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے قیمتیں نہ بڑھایا کرو، اور یہ ہوتا ہی ہے۔ آپ پراپرٹی کو دیکھ لیں، آپ سونے کو دیکھ لیں، سونے کی قیمتوں کو، جو بڑی بڑی قیمتیں ہیں، دوائیوں کی قیمتوں کو دیکھ لیں، یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے
کہ ہم یہ کر رہے ہیں، یہ سارا دھوکہ دیتے ہیں، یہ ہے وہ کام جو ہم مین، یعنی یہ ایک کام ہے اس میں سے جو ہم لوگ کرتے رہتے ہیں مسلسل، ملاوٹ اور رشوت اور کینہ بغض اور یہ چغلی اور یہ ساتھ میں جو دھوکہ دیتے ہیں، چیزوں کو رنگ دیتے ہیں، اور وہ چیز جو نقص نہیں بتاتے کاروبار کے اندر ہم لوگ، بہت سارے ہمیں تو مارنے کے لیے، عذاب لانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں نا، ہم بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ اگر ہم بیان کریں گے تو بس بہت زیادہ، ہم لوگ توبہ بھی نہیں کرتے، ہم لوگ بدلنے والے بھی نہیں ہیں، چاہے رمضان کتنی دفعہ آ جائے، حج کے دن کتنے آ جائیں، کتنے ہی ہم عمرے کر لیں ہم لوگ، لیکن ہم لوگ بدلنے والے نہیں ہیں، ہم نے نہیں بدلنا، بس پکا ہم نے ارادہ کیا ہوا ہے، الا ماشاء اللہ، سوائے ان کے جن پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور اس کی زندگی بدل جائے۔ اچھا جی، تو یہاں پر یہ ایسے ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، یہاں پر یہ ایک، اچھا یہ تو چلو میں اس کو اگر انہوں نے کچھ اور کہا ہے اور کچھ نہیں کہا ہے اس حوالے سے، لیکن بس یہ سمجھ کے رکھیے، بس یہ دھوکہ دہی ہے اور ظلم ہونے کی بنا پر حرام ہے، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ تناجش یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی، ولا تباغضو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، باہمی دشمنی رکھنے اور ایک دوسرے سے نفرت کرنے کو تباغض کہتے ہیں۔ دراصل بغض اس دلی کیفیت کا نام ہے جسے انسان ایک دوسرے سے عداوت اور دشمنی کی بنیاد پر اپنے دل میں چھپائے رکھتا ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور دشمنی رکھنا ایمان کے منافی ہے اور اسلامی اخوت کے لیے سم قاتل ہے، یعنی زہر قاتل ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو شیطانی حربہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ مومنین کے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر دیتا ہے۔ اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کریں، ایسے اقوال اور افعال سے بچے جن سے دلوں میں کدورت پیدا ہو، بغض پیدا ہو، اور اگر دو لوگوں کے درمیان اختلاف یا لڑائی ہو جائے تو باہم صلح کرا دیا کرو بس، تو بغض نہیں رکھنا، دل میں باتیں نہیں رکھنی، اور یہ سب سے بڑی عجیب بیماری ہے، ہمارے دلوں کو لے گئی ہے، ہم دلوں میں پھر کیا اللہ کی یاد آئے گی، اللہ کے ساتھ محبت آئے گی، جس دل میں بغض رکھا ہو، اتنی گندی چیز رکھی گئی تو اس میں کہاں پہ اللہ تعالیٰ سمائے گا۔ یہ فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ آپس میں دشمنی رکھنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ بندے کی مغفرت نہیں فرماتا ہے جب تک کہ وہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ لیکن اگر اس طرح کا مقاطعہ اور آپس میل جول اور گفتگو کا ترک کرنا محض اللہ کے لیے ہو تو اس پر وعید نہیں جاری ہوگی، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے بغض رکھنا چاہیے اور اللہ کے لیے دوستی کرنی چاہیے، یہ دونوں چیزیں اللہ کے لیے کرنی چاہیے ہمیشہ۔ پھر ایک اور آپ نے حکم فرمایا کہ ولا تدابرو، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ، یعنی کہ پیٹھ دکھانے کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ تدابر کا معنی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے اعراض کرنا اور قطع تعلق کرنا اور باہم دشمن ہو جانا، یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو پیٹھ دکھانا۔ باہم قطع تعلق کرنا اسی ممانعت کی بنیاد پر حرام ہے، اسی لیے جب بھی ایک دوسرے کے سامنے آیا کرو تو سلام کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے منہ پھیر لو، یہ ایسے کرتے ہوتے ہیں، سلام کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کبھی آپس میں ناچاکی، تنک مزاجی اور زود رنجی ہو جائے، زود رنجی کا یہ ہے کہ یہ فارسی کا ہے، زود رنج یعنی جلدی ناراض ہونے والا، وہ زود رنج سہی پھر بھی یار اپنا ہے، کہیں ملا تو کہیں ملا تو کسی روز منا ہی لیں گے اسے، وہ زود رنج سہی پھر بھی یار اپنا ہے۔ ہاں، تو یہ زود رنج کا مطلب ہوتا ہے جلدی ناراض ہو جانے والا۔ اللہ اکبر، تو سلام میں پہل کرنا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے، تاکہ دلوں سے بغض دور ہو جائے۔ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے ایک، اور اس سے تکبر ختم ہوتا ہے، انسان کی ایگو جلدی ختم ہو جاتی ہے سلام کرنے سے۔ اس لیے جس کے اندر بھی ایگو کا مسئلہ ہونا، بیماری ہو، اس کو پتہ ہے کہ یار میں اندر تکبر بہت میرے اندر ہے، تو وہ سلام کرنا شروع کر دے، بس ہر چھوٹے بڑے کو سلام کرنا شروع کر دے، بس اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 رات سے زیادہ قطع تعلق کرے، جب دونوں ملیں تو یہ اپنا منہ پھیر لے اور وہ اپنا منہ پھیر لے، ان دونوں میں بہتر انسان وہ ہے جو سلام میں پہل کرے، یہ ذہن میں رکھنا، آپ نے رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیا فرمایا دوسری حدیث پاک میں، ذرا سنیے،
کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے، پس جو 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے گا اور توبہ کے بغیر اسی حالت میں مر جائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ صحیح حدیث پاک ہے۔ پھر فرمایا جس نے اپنے بھائی سے 1 سال تک قطع تعلق رکھا تو یہ اس کے خون بہانے کی طرح ہے۔ یہ سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے اور یہ مسلمانوں کا آپس میں باہمی تعلق بھی ہے، دوستانہ بھی ہے، اس کو بھی بھائی، مسلمان کا بھائی ہے، جسے اسی حدیث میں آپ نے فرمایا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں ناراض نہیں رہنا چاہیے، بس اللہ کے لیے معاف کر دینا، یہ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، اسی لیے آپ نے جو ہے اس کو کبھی بھی اس کو چلانا نہیں آگے 3 دن سے زیادہ۔ اب ایک اور حکم دیا آپ نے اچھے معاشرے کے لیے، آپ نے فرمایا کہ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، کہ تمہارے میں سے ایک تمہارا بھائی نے اگر کوئی سودا کر لیا ہے تو وہ اس کے اوپر نیا سودا نہ کرے۔ ایک بندے نے بات کی کہ بھئی یہ کتنے کا ہے بھائی، ہیلو بھائی جان یہ کتنے کا ہے، ہیلو، اور وہ آگے سے اپنی بات شروع کر دے دوسرا بندہ اسی چیز کے بارے میں، تو یہ مسلمانوں میں نہیں ہوتا، کم سے کم ایسا نہیں ہوتا۔ یا پھر یہ ہے کہ آپ نے کہا بھئی یہ چیز میری ہو گئی، بھئی ایڈوانس پیمنٹ لے لیں، یہ پلاٹ میرا ہو گیا، اور اس کے اوپر دوسرا آ جائے اور وہ کہے کہ یار میں تمہیں اس سے ڈبل دے دیتا ہوں، مجھے دے دینا، تو ہمارے ہاں یہی چل رہا ہے کہ ہمیں جو بھی پیسے زیادہ دیتا ہے تو ہم اس کا خیال نہیں رکھتے کہ یہ تو پہلے سے بات ہو چکی ہے، بھائی ختم، یہ چیز میری رہی نہیں ہے، تم نے ایڈوانس لے لیا ہے تو چیز تمہاری رہی ہی نہیں، اس لیے جو ہے اس کو نہیں لوٹانا چاہیے۔ لیکن وہ کیا کریں گے، اس کو پھر بھی اپنا اختیار استعمال کریں گے اور اس کو کسی اور کو دے دیں گے۔ تو یہ ایک بات ہے، یہ ایک سودے کی ایک بات ہے کہ دوسرے بھائی کی سودے پہ اپنا سودا نہیں کرنا، ٹھیک ہے ہوگا، ایک چیز یہ ہے۔ اس کے بارے میں تو سب بتاتا ہوں کہ یہاں کیا لکھا ہے۔ نے کہا کہ بھئی میں اس سامان کی اتنی قیمت دوں گا اور ابھی دونوں کے درمیان بات چیت چل رہی ہو، دوسرا آدمی اس سے زیادہ قیمت پیش کرنے لگ جائے تاکہ پہلا آدمی دھوکہ کھا کر وہ سامان زیادہ قیمت پر خرید لے، یا خود ہی زیادہ قیمت دے کر وہ خود سامان خرید لے اور پہلا محروم ہو جائے۔ اسی طرح سودے پر سودا کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص خریدنے والے سے کہے تو نے جو چیز خریدی ہے واپس کر دے، میں تجھے وہی چیز اس سے کم قیمت پر دوں گا، یہ بھی ہمارے ہاں ہے۔ یا بیچنے والے سے کہا جائے جو چیز تم نے بیچی ہے واپس لے لو، میں تمہیں اس سے زیادہ قیمت دوں گا۔ دھوکے پر مشتمل بے کی یہ صورتیں تمام ممنوع ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب خریدنے اور بیچنے والے کسی قیمت پر متفق ہو جائیں یا خرید اور فروخت سے متعلق دونوں کے درمیان گفتگو چل رہی ہو تو ان کے درمیان کسی تیسرے فرد کو دخل دینا قطعاً جائز نہیں ہے، یہ پکا ہے۔ تاہم دونوں کے درمیان سودا طے نہ ہو پائے اور خرید اور فروخت کی بات ختم ہو جائے تو پھر تیسرا فرد ان سے مول بھاؤ کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ یہ خرید و فروخت نہیں کرنا، دوسرے حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی نہ کرنا، یا اپنے بھائی کی منگنی پر تم اپنے دعوت نکاح نہیں دینا۔ ایک بندے کی بات چل رہی ہے ایک گھر میں اور بندہ کیا کرے کہ منگنی ہو چکی ہو یا پھر بات چل رہی ہو اور یہ بندہ اپنے اس میں جو ہے وہ اپنا بھی پیغام بھیج دے، تو یہ منع ہے۔ مسلمان ایسے نہیں کرتے، اسی سے معاشرے خراب ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ تر قتل اسی پہ ہو رہے ہیں کہ رشتوں پہ ہی ساری ناراضگیاں چل رہی ہیں، تو یہ نہیں کرتا مسلمان۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کونو عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا، لا یظلمہ ولا یخذلہ، اور اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ نے فرمایا ولا تحقر ولا یحقرہ، اور اس کی تحقیر نہیں کرتا، حقارت سے نہیں دیکھتا۔ یہ مسلمان کا بھائی ایسا ہے بھائی، دوسرے کو ہم نے غریب یعنی کہ امیری غریبی دیکھی جائے تو غریب آدمی کو حقارت سے دیکھا جاتا ہے، اس کی بات کو ویلیو نہیں دی جاتی، چاہے وہ کتنا ہی سمجھدار آدمی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی بات کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی، اس کے بیماری کو بیماری نہیں سمجھا جاتا۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ
ہمارے جو لوگ مذہبی طبقہ ہمارا ہے، جو لوگ نیک ہو جاتے ہیں نا، وہ بھی دوسرے مسلمانوں کو حقیر جاننا شروع کر دیتے ہیں کہ میں تو اچھا ہوں یار، روزے رکھتا ہوں، یہ تو نماز پڑھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں ذکر کرتا ہوں، اس طرح کی بہت ساری باتیں وہ کرتا رہتا ہے اور دوسرے مسلمانوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ یہ ہے تو مسلمان کا بھائی ہے، وہ اپنے بھائی کو حقیر نہیں سمجھتا۔ یہاں تو بہت کام خراب ہے، بہت زیادہ۔ اس کی مثالیں کیا دوں آپ کو؟ یہ جتنے بھی مذہبی طبقہ ہمارا ہے نا، یہاں پہ بہت زیادہ خرابی ہے، بہت زیادہ، تھوڑی نہیں ہے، بہت زیادہ خرابی۔ ولا یخذلہ، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اپنے بھائی کو۔ دیکھیں یہ کیا ہے، خزلہ یخذل خذلانن، اسی پہ مجھے ڈاؤٹ تھا کہ یہ کیا لفظ ہے۔ تو یہ ہے مدد اور اعانت سے ہاتھ کھینچ لینا، مدد نہ کرنا اپنے بھائی کی، ایسا نہیں کرتا، مدد کرتا ہے۔ اب ہم نے پتہ نہیں کیا کیا، ہم لوگ نہیں کرتے، بس ہم بڑے خراب لوگ ہیں یار۔ فرمایا وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، وہ اگر تمہارا ساتھ چھوڑ دے یعنی اللہ، تو وہ کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ تو یہاں پہ یہ لفظ آیا ہوا ہے۔ اب دیکھو نا، اخوت اسلامی کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی کسی مسلمان بھائی کو کسی بھی طور سے مدد کی ضرورت ہو، اور وہ آپ کے پاس مدد جو ہے نا، آپ کے پاس مدد کے لیے مطلب کہے آپ کو، اور آپ کے پاس اس کو نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، مظلوم مسلمانوں کی مدد نہ کرنا، سچی گواہی کو چھپانا، یہ کو گواہی دینا، لوگ گواہی دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں یار میں کیا کروں گا، ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے، لوگ گواہی نہیں دیتے۔ یا پھر امر بالمعروف کرنا، لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے کہ یار یہ پتہ نہیں پاگل سا ہے، کچھ اور نہ کہہ دے، یار مجھے کیا لگے اس سے، ایسے نہیں ہے، آپ نے نیکی کی دعوت دینی ہے، اور گناہ سے بچانا ہے، لوگوں کو منع کرنا ہے گناہ سے، چاہے وہ جس طرح بھی ہو، زبان سے ہو یا ہاتھ سے ہو، تو وہ سب کریں گے، سب مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کی مدد کرے گا۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اب یہ حدیث پاک دیکھیں، آپ نے فرمایا ظالم ہو یا مظلوم ہو اپنے بھائی کی مدد کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر وہ مظلوم ہوگا تو ہم اس کی مدد تو کریں گے، لیکن اگر وہ ظالم ہوگا تو ہم اس کی مدد کیسے کریں گے؟ اس پہ آپ نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم اسے ظلم کرنے سے روکو، یہ ہے مدد اس کی۔ تو یہ صحیح صحیح متفق علیہ حدیث شریف ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کیا پتہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے سینہ مبارک پر 3 دفعہ اشارہ کیا ہے، ہاتھ رکھا ہے ایسے کہ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، کہ یہ جو تقوی ہے یہ سینے میں ہے، دل میں ہوتا ہے، تقوی کا محل سینے میں موجود دل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت اور ہیبت اور خوف اور خشیت اور خلوص اور نیک نیتی کا پایا جانا، اس کی کامل نگرانی کا اعتقاد رکھنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، خلوص اور تقوی کے بغیر محض اعمال صالحہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ تقوی ہونا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ پتا ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ دل جو ہے نا، دل یہ ہے وہ جگہ جہاں تقوی ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولا واموالکم، اور نہ ہی تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، ولیکن ينظر الى قلوبکم، لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، واعمالکم، اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ صورتوں کو نہیں دیکھتا، مال کو نہیں دیکھتا، اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ دل کو دیکھتا ہے اور عمل کو دیکھتا ہے۔ یہ ہے وہ معاملہ جو کہ بڑی راز کی بات آپ نے فرمائی ہمیں کہ دل جو ہے نا، دل مسکن ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ دلوں پر ہوتی ہے، دلوں کو آپ نے گناہوں سے پاک رکھنا ہے بس۔ یہ ایک ایک آیت کریمہ ہے جو کہ بہت طویل آیت کریمہ ہے، جس میں ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا گیا، جیسے یہ حدیث پاک ہم نے پڑھی ہے نا، اسی طرح کی یہ آیت کریمہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ جل شانہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے،
کہ وہ ان سے بہتر ہو سکتی ہیں، اور اپنے لوگوں پر عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان کے بعد فاسق ہونا برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور ٹو میں نہ لگائے رکھو، تجسس نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، لوگوں کے پیچھے نہ چلو چیزوں کے۔ یہ بڑا بہت اہم ہے کہ یہ ہمیں اب جاسوسی کی عادت پڑ گئی ہے ہمیں، باقی چیزیں سمجھ آتی ہے نا، جاسوسی بھی ہم کرتے رہتے ہیں مسلسل، دوسروں کے خط کو پڑھنا، دوسرے کے میسیجز کو پڑھنا، موبائل کو تلاش کرنا، اور ہسٹری کو تلاش کرتے رہنا، اس کے واٹس ایپ کو دیکھتا رہنا، یہ سب اس میں آتا ہے کہ جاسوسی نہیں کرنی ایک دوسرے کی۔ اس میں کیا تمہیں کیا ملے گا؟ ایک آگے جا کے تمہیں خود ہی بہت دکھ ہوگا آگے جا کے کہ کیا کیا میں نے یہ۔ ایسے بعض معلومات نہ ہی ملے تو اچھا ہوتا ہے، اللہ پردہ رکھتا ہے انسان کا، ہمیں پردہ رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ سو تم خود اس کو ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بڑی زبردست آیت کریمہ ہے، جس کے ہمیں بہت ہی آسانی سے ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے فرمایا بڑے دو ٹوک الفاظ میں، آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، کیونکہ بے شک تمہارے جو خون ہیں، وَأَمْوَالَكُمْ، اور تمہارے مال جو ہیں، وَأَعْرَاضَكُمْ، اور تمہارے جو عزتیں ہیں، علیکم حرام، حرام ہے تم پر، یعنی ایک دوسرے کے خون کو نہیں بہانا، ایک دوسرے کے مال کو حرام سے نہیں کھانا دوسرے غیر طریقوں سے، اور پھر فرمایا کہ تمہاری عزتیں، ایک دوسرے کی عزتوں کو نہ خراب کرنا۔ پھر فرمایا کہ حرمت یومکم ھذا، جیسے یہ جو دن ہے، یہ جو قربانی کا دن ہے، یوم النحر ہے، یا پھر یہ عرفہ کا دن ہے، تو یہ جو دن ہے جیسے یہ مقدس ہے، اور اس کو ہم حرام بولتے ہیں، مسجد حرام، کہ اس میں حرام ہے خون بہانا، اس میں شکار کو دوڑ لگوانا، اور بہت سارے کام حرام ہے اس میں۔ اسی طرح تم ایک دوسرے کو بھی، ایک دوسرے کو حرام سمجھو، ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، مال نہ ضائع کرنا، اور نہ ہی ان کی عزتوں کو ضائع کرنا۔ اور جیسے تمہارا یہ دن مقدس ہے، جیسے تمہارا یہ شہر مقدس ہے، اور جیسے تمہارا یہ مہینہ مقدس ہے ذی الحج کا، یہ سب، اور جیسے یہ جو یہ شہر ہے مکہ، یہ جو ہے جیسے مقدس ہے، اسی طرح تم نے ایک دوسرے کے خون کو مقدس سمجھنا ہے، ایک دوسرے کے خون کو نہیں بہانا، عزتیں نہیں لوٹانا، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ مال کو ضائع مت کرنا۔ یہ بڑے خوبصورت الفاظ اور بڑے ہی دو ٹوک الفاظ میں آپ نے ہمیں اصول دیے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے گواہی بھی طلب کی صحابہ کرام سے کہ کیا میں نے اپنی بات پہنچا دی ہے؟ سب نے کہا کہ جی آپ نے پہنچا دی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچا دی ہے۔ تو یہ بڑے ہی خوبصورت الفاظ ہیں۔ اللہ بہت، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، بہت سارے ایسے ہیں کہ ہماری عادتیں بن چکی ہیں نا، اور یہ ساری چیزیں جس سے ہمیں دو ٹوک لفظوں میں منع کیا گیا ہے۔ اگر ہم اپنے دروازے پہ یہ لکھ لیں کہ بچوں یہ ہمارے رسول نے یہ فرمایا ہے، مسلمان یہی ہے، مسلمان اور کیا ہے، جو وہ مسلمان یہی تو ہے جو رسول اللہ کی بات کو مانے، تو یہ اگر متفقن علیہ حدیث پاک آپ کو مل جائے تو اس سے بڑی حدیث اور کس چیز کا تمہیں انتظار ہے، اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ رسول اللہ آپ کو منع کر رہے ہیں، تو اب یہ سمجھو بات کو، لسٹ بناؤ کہ کیا کیا کام نہیں کرنے والے ہیں۔ بھئی حسد نہیں کرنا ہم نے، ایک دوسرے کے لیے قیمتوں کو بڑھا کر دھوکہ نہیں دینا ہم نے، کہ یہ بڑا مہنگا ہو گیا، نہیں نہیں تو بڑا مہنگا ہو گیا ہے۔ اب وہ ٹماٹر مہنگا ہو گیا ہے تو کہتے تھے وہ عراق میں جنگ لگی ہے نا، عراق میں جنگ لگی ہے نا، عراق میں جنگ لگی ہے تو یہاں ٹماٹر مہنگا ہو گیا ہے، کیا کریں اس کا پتہ نہیں، یہ ایسے ہی کرتے ہیں بس، یہ سب ملے ہوئے ہیں سب کے سب۔ تو چلو جو کافر ہے وہ تو چلے گا نا، مسلمان کو کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان کہتا ہے یار اسلام کو ہم لوگ نہ اس میں نہ گھسیٹو، یار اسلام کو اس میں نہ گھسیٹو۔ یعنی یہ ایسے ہو جاتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، کہ جب بھی آپ ان کو کوئی ایسی بات کرو تو وہ کہتے ہیں اسلام کو اس میں نہ گھسیٹو۔
اور اس کو نا مذہبی ٹچ نہ دو اس کو. حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا شب و روز رسول اللہ نے ہمیں بازاروں کے کام بھی سکھائے ہوئے ہیں، اصول دیے ہیں ہمیں، جنگوں کے اصول بھی دیے ہوئے ہیں، ہمیں بزنس کے اصول دیے ہیں. اور آپ کہتے ہو ناگا سیٹو اس میں کاروبار الگ ہے، بس خان صاحب دھندا کرے گا وہ الگ رکھے گا، اس میں ایمانداری دکھائے گا، چوری کرے گا ایمانداری سے کرے گا، اور چرس بیچے گا تو ایمانداری سے بیچے گا، لیکن نماز پڑھے گا، پورا نماز پڑھے گا، اور حج بھی کرے گا، عمرہ بھی کرے گا، اور یہ سارا کچھ کرے گا. وہ کاروبار الگ ہے اور یہ الگ ہے. تو یہ ایسے ایسے چل رہا ہے ہمارے پورے ملک میں، سارا یہی حال ہے، مسلمانوں کا یہی حال ہے. یہ بہت برا حال ہے ہمارا کہ ہم لوگوں نے مسجد کو الگ کر دیا اور اپنی زندگی کو الگ رکھا ہے. یہی چل رہا ہے، سیاست میں بھی یہی حال ہے اور باقی کاروباروں میں بھی یہی حال ہے. آپ کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیوں کر رہے ہو تم، وہ کہے گا یار تم چھوڑو یار. تو یہ ہمیں کاروبار میں ایک دوسرے کو جو ہے قیمتیں بڑھانی نہیں ہے دھوکہ دینے کے لیے، کہ پراپرٹی کی قیمتیں بڑی چلی گئی، اوپر چلی گئی ہیں اور بہت نیچے آ گئی ہیں، اور بس اگلے ہفتے یہ کلیش ہونے والا ہے، اگلے یہ ہونے لگا ہے. ایسے نہیں. پھر فرمایا کہ ایک دوسرے کے جو ہے سودے پر سودا نہ کرو. اب یہ بھی ایک پورا اصول ہے، دکانوں پہ ہمیں لگانا چاہیے تاکہ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے، یہ اصول پتہ لگ جائے کہ بھئی رسول پاک نے منع فرمایا ہے کہ ایک بھائی جو چیز خرید رہا ہو تم نے نہیں خریدنی، یا تمہیں جو چیز تم نے خرید لی ہے ایک بھائی سے، اب جا کے اس کو کسی اور سے خریدنے کی، کسی اور نے ایسے کرتے ہیں نا کہ ایک بندہ آپ کو ریٹ بتا دیتا ہے، آپ اسے خریدتے ہیں، جیسے ہی وہی چیز آپ کسی اور دکان پہ لے کے جاتے ہیں نا تو وہ بندہ کہتا ہے یار میں تمہیں اس سے اچھا دے دیتا یار، یہ تم نے بہت مہنگا خرید دیا ہے. اور یہی کہتے ہیں سارے کے سارے. تو ہم پتہ نہیں کہاں سے مسلمان ہیں، سمجھ نہیں آتی یار کہ گاہک بھی غیر مسلم طرز عمل رکھتا ہے، اور بیچنے والا جو دکاندار ہے وہ بھی غیر اسلامی طرز زندگی رکھتا ہے اپنے کاروبار میں. تو اب کیا اسلام کہاں چلا گیا؟ اسلام تو اجنبی بن گیا ہے نا. اسلام تو اجنبی ہے. اگر یہ کسی غیر اسلامی ملک میں ہو تو چلو سمجھ آتی ہے، لیکن مسلمانوں کے ملک میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے. وہاں نہیں ہوگا، یہاں ہوگا. حیرانگی کی بات یہ بھی ہے. تو ایسے ہی کرتے ہوتے ہیں سارے کے سارے. بس تم نے غلط خریدی، غلط چیز ہمیشہ یہی کہیں گے. ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، کہیں گے یہ تم نے بڑا غلط نسخہ لکھ کے دے دیا اس کو، اور یہ بڑا مہنگا کر کے دے دیا. نہیں نہیں نہیں، تمہیں میں سستا کر کے دیتا ہوں اور اچھے والا لکھ کے دیتا ہوں. بس ہمیشہ اپنے بھائی کی بےزتی کرنا. ہاں، اپنے ہی بھائی کی ڈاکٹر کی، اپنے ہی پیشے سے منسلک اپنے ہی دکاندار بھائی کی، اور اس کی بےزتی کرنا اگلے بندے کے سامنے، اور اس کو جھوٹا ثابت کرنا اور اس کو دھوکے باز ثابت کرنا. ہمارا کام یہی ہے مسلسل، اور اس سے منع کیا گیا ہے. بس فرمایا کہ اللہ کے بندے بن جاؤ اور بھائی بھائی بن جاؤ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس پہ ظلم نہیں کرتا. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ یہاں یہ مسلمان ظلم نہ کرے. یہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تم پہ ظلم نہیں کروں گا تو میرے بچے کھائیں گے کیا؟ میں تو آدم خور ہو چکا ہوں، آدم خور. میرے نوکیلے دانت دیکھو ذرا، تمہیں دکھائی نہیں دے رہے میرے نوکیلے ڈوگی کیا ہوتے ہیں، ٹیتھ؟ یہ دیکھو نا ذرا، یہ دیکھو. ہے ہاں، ڈاگ ٹیتھ ہے. جی ہاں جی صحیح ہے. تو یہ ہم لوگ آدم خور بن چکے ہیں. ہم جب تک دوسرے کو نہیں کھائیں گے تو ہم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ بس یہی حکم ہے، یہی چل رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس یہی ہے. بہت بہت خوبصورت حدیث پاک ہے یہ، مجھے بہت پسند ہے یہ، بہت زبردست ہے یہ. اور یہ ہم خطبے میں سناتے ہیں، ہر جمعے کو سناتے ہیں یہ حدیث، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پہ ظلم نہیں کرتا، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. یہ بہت مشکل کام ہے. ولا یکذبہ، اور اس سے جھوٹ نہیں بولتا، اور نہ ہی اس کی حقارت کرتا ہے. اچھا، اس کے آگے بھی ہے. پھر فرمایا کہ بحسب امرئ من الشر، کیا ہے؟ بحسب امرئ من شر ان یحقر اخاہ المسلم. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے. کیا؟ دمہ، اس کا خون بھی حرام ہے، ومالہ، اور اس کا مال بھی حرام ہے، وعردہ، اور اس کی عزت اور آبرو بھی حرام ہے دوسرے بندے پر کہ وہ اسے پامال کرے. بہت پیاری حدیث پاک ہے ماشاء اللہ، سبحان اللہ. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اخوت اسلامی اور اس کے تقاضے.
تو بڑے زبردست، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں آپ کو یہ دیکھیں، ایک ہی حدیث پاک پڑھی ہم نے ویسے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ یہ آپ یہ 40 احادیث تھی یہ والی، اور میں سوچ کے بیٹھا تھا کہ میں آپ کو یہ 40 احادیث سناؤں۔ ہاں لیکن یہ بہت ہم نے بہت زیادہ سمجھ لیا الحمد للہ تعالیٰ، اگر یہ حدیث پاک جو ایک حدیث پاک تھی بڑی کمپریہنسو تھی، اگر ہم نے اس کو بھی سیکھ لیا اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا تو یہ بھی بہت ہے الحمد للہ۔ کیا کہتے ہیں جی؟ اوہ ربا، رضوان بھائی کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آپ کا تو ڈیلنگ ہے کافروں کے ساتھ۔ جی علامہ صاحب سوری، میں ابھی نماز پڑھ کے نکلا ہوں، کس بارے میں؟ یہ بڑی پیاری حدیث پاک تھی جو آج ہم نے پڑھی ہے نا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے معاشرتی اصول بتائے ہیں کہ اچھے معاشرہ کیسے بنتا ہے۔ اس میں فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ نہیں دینا، اس سے کینہ اور بغض نہیں رکھنا، اس سے جو ہے تم نے اس کی جاسوسی نہیں کرنا، اس سے جو ہے اس کے سودے پر سودا نہیں کرنا، اور دوسرے حدیث میں فرمایا کہ اس کی منگنی پہ تو نے منگنی کا پیغام نہیں دینا، اور پھر اس طرح فرمایا کہ مسلمان مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون بھی، اس کی عزت بھی حرام ہے کہ وہ اس کے لوٹے، اور اس کا مال بھی حرام ہے کہ وہ دوسرے لوٹے۔ یہ دیکھیں نا، تو ہم یہاں پہ سارے جتنے بھی کاروباری ہیں ہم سب یہ کر رہے ہیں، ساری غلطیاں ہمارے اندر ہیں، سب کچھ ہمارے اندر ہے، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور وہاں پہ نہیں ہوگا۔ جی یسرا۔ السلام علیکم سر۔ یہ جیسے ایک دوسرے کی جاسوسی کے حوالے سے بات کی ہے، تو میرا ہاں کوشچن یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو اکثر چلتے پھرتے کانوں میں باتیں آ جاتی ہیں نا، ہاں تو جی۔ اس کے بارے میں پھر ہم لوگوں کو ایسا کیا کرنا چاہیے، کیونکہ دل بھی برا ہوتا ہے وہ تو آٹومیٹکلی، لیکن اس چیز کو کیسے ہمیں ڈیل کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھو نا جانی، یہ اب دیکھو، جیسے آپ نے پہلے خود ہی کہہ دیا نا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہم رہتے ہیں۔ اب یہ تو اب آپ کہیں مجھے کہ جیسے رضوان مجھے کہے کہ ہم چونکہ کافروں کے ملک میں رہ رہے ہیں، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ نظر پڑی جاتی ہے گوریوں پہ، وہ کپڑے پورے نہیں پہنتے، یا پھر وہ شراب سامنے سے گزری جاتی ہے، ان گلاسوں میں شراب پی، ہم کافروں کے دیش میں رہتے ہیں نا اس وجہ سے، یا کافروں کے دیش میں رہتے ہیں تو یہاں سود جو ہے وہ دیتے ہی سود ہیں، تو کیا کریں؟ اب میں سے کہوں گا یار تم چونکہ غیر مسلموں کے پاس رہ رہے ہو نا، تو تمہیں اپنی حفاظت کرنی ہے یار، اب کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ اب آپ کہہ رہی ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے یہ ہو رہا ہے، مصیبت یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ایسے بے شمار خرابیاں لے کے آتا ہے، بے شمار خرابیاں لے کے آتا ہے، جس میں سے آپ نے ایک چیز آپ نے بتائی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ ایک دوسرے کے رازوں کا چھپانا، اور پھر پتہ لگ جانا اور دل برا ہو جانا اپنے بہن بھائیوں سے کہ بات کیوں چھپائے رکھی مجھ سے، مجھے تو ایسی پتہ لگی، کاش یہ خود ہی بتا دیتے مجھے کہ یہ ایسا ایسا ہم کرنے لگے ہیں، عمرہ پہ جانے لگے ہیں مثلا۔ جو بات نہیں چھپتی، دیکھو میں آپ کو حل بھی بتاتا ہوں کہ یہ بڑا اہم ہے، میں اکثر کہتا رہتا ہوں لیکن اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، کہ آپ نا کبھی بھی ایسی چیز کو نہ چھپائیں جو چیز جو ہے وہ سب کو پتہ لگ جانی ہے، آپ کی دوستی اس سے خراب ہو جاتی ہے، ذہن میں رکھیے گا، جن جن کے ساتھ آپ کی دوستی ہے نا، رشتہ داری ہے، اور وہ قریب کے دوست ہیں آپ کے، اور وہ آپ کی خوشی غم خوشی میں شریک رہتے ہیں، ان سے وہ باتیں کبھی نہ چھپایا کریں جو پتہ لگ جاتی ہیں، جیسے میں نے عمرے کی مثال دی کہ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، تو بات پتہ لگی جانی ہے ایک دن، ٹھیک ہے، تو آپ ضرور اس کو شیئر کریں، وہ بڑا خوش ہوگا آپ سے کہ یار آپ نے مجھے جو ہے میرے ساتھ بات شیئر کی ہے۔ اسی طرح خواب کا بھی ہے، خواب اگر آپ جو خواب کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جو بندہ خیر خواہ ہو آپ کا اس کو خواب بتائیں، جو خیر خواہ نہ ہو اس کو نہ بتائیں، یہ رازوں کا بھی یہی حال ہے کہ جو بندہ آپ کو پتا ہو کہ یہ بندہ جو ہے میرا اپنا ہے، جیسے ماں ہے آپ کی، تو ماں تو خیر خواہ ہی ہوتی ہے نا، اس کو بتائیں گے، بعض صورتوں میں ماں بھی خیر خواہ نہیں ہوتی، وہ بھی تقسیم ہو چکی ہوتی ہے بچوں میں، تو آپ نے مطلب یہ اپنے اپنے خیر خواہ کو رکھنا ہوتا ہے، تو یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا یہ ہے مصیبت۔ اب یہ ہوتا ہے کہ کان میں آواز پڑ جائے، اب کیا کریں، اس کا کیا ہوگا، کوئی اس کا کیا ہونا آپ کو ایسی، آپ کو فرمایا نہیں کہ پہلی نظر آپ کو معاف ہے، کیا مطلب، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسے ہو ہی جاتا ہے انسان سے، اور نماز میں ہمیں صاحب ہمیں سے ہو جاتا ہے چیزوں کی، وہ معاف ہوتا ہے، جس میں آپ کا ارادہ نہ ہو، نیت نہ ہو آپ کی، تو وہ آپ کو معاف ہوتا ہے، اس کے بعد جاسوسی شروع ہوتی ہے، جب آپ کے کان میں آواز پڑی اس سے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے آپ کو، لیکن جب اس کے آپ آواز کے پیچھے جاتے ہیں آہستہ آہستہ کہ ذرا دیکھوں دیکھوں کا بات ہو کیا رہا ہے، تو اس کے بعد گناہ سٹارٹ ہوگا، اور یہ گناہ پہ مجبور کس نے کیا؟ جوائنٹ فیملی سسٹم نے آپ کو کیا نا،
یہ بس اس کی ایک خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور یہ ہو جاتا ہے. جاسوسی نہیں کرنی بچے. آپ نے فرمایا کہ اگر آپ نے اپنے بھائی کے خط میں جھانکا ایسا ہے جیسے تم نے دوزخ میں جھانکا. دوزخ میں جھانکا. یہ بڑا بڑا ہی خطرناک ہے جی. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لیے آپ نے جاسوسی میں جاسوسی آگے کی ہوتی ہے. مصیبت یہ ہے کہ جاسوسی کا عمل شروع ہوتا ہے جب پہلی دفعہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے, اس کے بعد جاسوسی کا عمل شروع ہوتا ہے. یہ بڑا خطرناک ہے. جی کومل. السلام علیکم. ہاں میں جی. یہ کوشچن پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے کہ حضور پاک کی بہت سی حدیثیں ہیں, کمی بیشی معاف ہو, صحیح حدیث میں بھی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا جس میں بہت زیادہ فتنہ ہوگا, اینڈ اس میں بیٹر ہوگا کہ آپ اپنے افیئر اپنے ساتھ ہی رکھیں, لائک یو کیپ یور سیلف ٹو, مطلب اپنی فیملی اور اپنے آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھیں, گوش نشینی کی طرف چلے جائیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ وہی ٹائم ہے جو ابھی چل رہا ہے؟ نہیں, یہ آپ نے دو چیزوں کو دیکھو, اس پہ دو چیزیں جمع کر دی نا. ایک یہ ہے جی کہ آخرت میں یہ ہوگا کہ آخر میں بندہ جو ہوگا وہ, جی. اب کیا بتایا آپ نے کہ آخرت میں کیا ہوگا بندہ؟ جیسے کہ وہ حدیث ہے نا کہ وہ اگر آپ کے پاس جو مسلمان کی بہترین دولت, اس کے پاس ایک بکری ہوگی اور پھر ہاں وہ دور چلا جائے ٹھیک گا ہے. اپنی فیملی کے ساتھ, اور وہ اپنے ہاں افیئر کیسے تھا نہیں نہیں, کہ وہ اس میں افیئر حدیث نہیں, آپ کو پتہ؟ نہیں نہیں, جی, اس میں جو ہے نا, اس میں تو افیئر کا نہیں. گوشی نشینی کی طرف آپ لوگ ہاں, جائیں نا, یہ وہ میں اور چیز ہے نا, کم وہ اصل سوشلزم, کم اس میں, ہاں انٹریکشن. اس میں تو یہ اور چیز ہے نا. وہ تو بالکل جی, الگ موضوع ہے کہ وہ آخرت میں تو اچھا. جیسے ابھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے کارڈ جو ہے ہمارے تو یہ سم. وہ پرفتن دور چل رہا ہے کہ نہیں ہاں جو ابھی والا نہیں ہے؟ نہیں, وہ بات الگ ہے نا. یہ جو ہمارے اچھا. پاس جو کارڈ ہے نا, جو ہمارے جی پاس جی کارڈ ہوتے ہیں, ہمارے پاس سمیں ہوتی ہیں, اسے ہمیں ٹریک جی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی اور ہمیں تلاش جی کیا جی جاتا ہے, ہمیں دوائیوں پہ, کھانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے, ٹیکے لگوانے پہ مجبور جی کیا جی جاتا ہے. جی اب ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ٹیکا کس چیز کا ہے, لیکن وہ کہ لگائیں گے آپ کو. اسی طرح کیا ہوگا کہ ہر بندہ جو ہے نا, جیسے ہی سوشل میڈیا پہ آئے گا, اس کو اکاؤنٹ پہ مجبور کیا جاتا ہے کہ تم نے اکاؤنٹ بنانا ہے بینک میں, تمہیں تنخواہ نہیں ملے گی اگر جی اکاؤنٹ جی. نہیں ہوگا تمہارا. یا تمہیں یہ کہا جائے کہ بھائی تم یہ پروسیس کر ہی نہیں سکتے جب تک تمہارے پاس واٹس ایپ نہیں ہوگا یا فیس بک صحیح. نہیں ہوگا. وہ سوشل, ان چیزوں سے رسول اللہ جیسے نے فرمایا کہ وہ جی جو بندہ ہوگا آخر میں, وہ بندہ جو ہوگا, وہ بندہ ایسے ہوگا جیسے کہ غاروں میں رہتا ہوگا. ایسے یعنی کہ اس کے گھر صحیح. میں کوئی بھی ڈیوائس نہیں ہوگی, اس کے پاس کوئی بینک کارڈ نہیں ہوگا, ڈیبٹ کارڈ نہیں ہوگا اس اچھا. کے پاس, اس کے پاس کوئی شناختی کارڈ یا کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا. یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ واقعتاً جو ہے وہ اپنی بکری کو, چونکہ بکری آپ کو دودھ دیتی ہے, اس کے مکمل غذا ہے, تو وہ آپ کو اس کو ساتھ چلا جائے گا پہاڑوں پہ اور رہے گا. وہ سب سے صحیح. سمجھدار بندہ میرا ہوگا, نا وہ جی بڑا سمجھدار بندہ اس میں ہوگا. یہ الگ جی بات ہے, یہ میرا جو بالکل الگ بات ہے. جی دیکھو, فتنوں سے بچنا یہ الگ صحیح. چیز, ٹھیک ہے, یہ الگ بات ہے. اور اپنے رازوں کی حفاظت کرنا وہ الگ حدیث پاک میں ہے, وہ تو ہر صحیح. زمانے کے لیے ہے, یہ نا ہر میں زمانے کے لیے. سوشل لائف کے بارے میں کہہ رہی ہوں, جیسے ہم جتنے زیادہ انٹریکشن کرتے ہیں, آج کے لوگوں کو آٹزم ہے, اے ڈی ایچ ڈی ہے, بائی پولر, تو آپ ان سے جو بھی بات کریں گے نا وہ اپنے دماغ کے مطابق پرسیو کرتے ہیں. جیسے آپ بزنس میں, جاب میں, کسی بھی آپ اس میں انٹریکشن دیکھیں, کریں تو اس میں لوگوں جی کی تقسیم ہے. اب دیکھیں, آپ نے جی آپ اگر سوشلائز ہوتے ہیں یا نہیں ہونا چاہیے, دو, امام غزالی نے احیاء العلوم میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلے حصے جی میں تقسیم کیا کہ اس کے خوبیاں کیا ہیں اور اس کی خامیاں کیا کیا ہیں, دونوں چیزوں کے بارے میں بتایا ہے. اب دیکھو, جو جیسے کوئی بندہ عالم ہے, اب عالم جی بندہ بھی اگر جس نے حدیثیں پڑھ لی اور وہ کہے گا میں اب ذرا چلتا ہوں پہاڑوں پہ, کیونکہ میں تو حدیثوں صحیح کو سب سے عمل کرنے والا آدمی ہوں, تو میں نکل جاؤں یہاں پہاڑوں پہ, تو کون تربیت کرے گا یہاں پہ, کون سکھائے گا لوگوں کو, مسجدوں میں صحیح نمازی نہیں رہیں گے, کون نماز پڑھائے گا, پھر ہمیں جاہل سارے جاہل صحیح رہیں گے. یہ تو اچھا, اس طرح جو ہے جو ڈاکٹرز ہوں گے, اگر وہ بھی چلے جائیں پہاڑ پہ, اگر سارے جو ہے ہمارے صحیح ڈرائیور نکل جائیں سارے, تو ہماری مشینری ساری خراب ہو جائے گی. تو یہ دیکھنا ہوگا جی گوشہ نشینی سے کیا اصل فزیکل گوشہ نشینی مراد ہے, یا پھر وہ جی لوگوں میں رہتے ہوئے بھی الگ سوچ سکتا ہے, الگ جی خلوت جی بنا سکتا ہے. جیسے رسول پاک شروع میں غار حرا میں رہتے تھے, غار حرا میں رہتے بالکل تھے اور مسلسل راتیں وہاں بتاتے تھے اور مسلسل عبادت کرتے تھے. لیکن جیسے وہی آ گئی, ذمہ داری آ گئی, تو آپ کو نکلنا پڑ گیا لوگوں میں اور جی جی بازاروں میں آنا پڑ گیا آپ کو. تو یہ اب دیکھیں, وہاں پہ بھی وہی برکتیں تھیں جو کہ غار حرا میں خلوتوں جی میں ملتی تھی, جلوت میں بھی آپ کو وہی ملنے لگ گئی. تو ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے اولیاء اللہ جو اس وقت کے ہیں نا, آپ کو وہ کلین شیو ملیں گے, اور آپ کو وہ ہوں ملیں گے کہ وہ آپ کی کہیں ڈاکٹر ہوگا, کہیں انجینئر بیٹا ہوگا, اور وہ اللہ کا ولی ہوگا.
یعنی اتنے جی بڑے جی لوگ جی بالکل بالکل سامنے رہیں گے، سامنے آپ کے رہیں گے، لیکن وہ بندہ اصل میں اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے جس کی جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ اس کو پورا کر رہا ہوگا۔ تو ایک وقت ایسا ہے، پھر اس کے بعد زمانہ آہستہ آہستہ نا ایمان سے مٹتا جائے گا آہستہ آہستہ، پھر جی یہ لوگ جی ایسے آہستہ آہستہ آہستہ، لیکن یہ آئے گا زمانہ جب قیامت قرب قیامت آئے گا تو لوگ واقعی مجبور ہو جائیں گے کہ نہ وہ ڈاکٹر رہ سکیں گے، نہ ہی وہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے ایمان ہے، تو وہ ایمان کو بچائے گا، پھر وہ ڈاکٹری نہیں تو کرے گا، پھر وہ انجینئر نہیں رہے گا، پھر وہ صحیح ایمان بات ہے بچانے کے لیے نکلے گا اور وہ جائے گا۔ جی تو ابھی وہ ٹائم آیا نہیں، کیونکہ جب بھی ہم لوگ زیادہ سوشلائز کرتے ہیں نا، ہمیشہ چاہے پاکستان ہو کہ باہر ہو، پرابلمس تو ہمیشہ کریٹ ہوتی ہے، کیونکہ آپ اگلے کی تھاٹس تو ہاں کنٹرول اچھا، نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھو اب تو یہ جیسے آپ کسی پہ احسان ہاں کر دیں تو وہ الٹا آپ کے اوپر ہی آج کل پڑ اب جاتا ہے، یا دیکھیں کسی سے یہ آپ دیکھیں ملنا جلنا اب کریں میں دیکھو میں تو اب یہ وہ دیکھیں ٹائم نہیں ہے کیا؟ کومل دیکھیں جی جی نہیں وہ ٹائم دیکھیں، ہر وقت وہی ٹائم ہے، یعنی رسول جی پاک جی جس دور سے چلے ہیں، ابھی صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین آ گئے، تابعین آ گئے، سب یہی بات کرتے ہیں، یہی حدیثیں کوٹ کرتے ہیں، اور ہر جی بندہ جی یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارا زمانہ بڑا خراب ہو گیا۔ سیدہ عائشہ صحیح بات ہے صدیقہ فرما رہی ہے کہ لوگوں کو جب حضرت عمر فاروق نے خواتین کو نماز جماعت میں آنے سے روکا تو لوگوں نے شکایت کر دی سیدہ عائشہ سے کہ دیکھیں یہ خواتین کو، چونکہ خواتین کی جو ہیڈ تھی وہ تو سیدہ عائشہ تھی، اور بولنے جی والی جی تھی، اور ساری حدیثوں کو ماننے والی، اور ساری جاننے والی فقیہہ محدثہ تھی، ازواج مطہرات میں سے تھی، ام المومنین تھی۔ تو بے جب ان شک کو بے شک شکایتیں کرنی شروع کر دی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے ابھی، اگر اس دور میں تمہاری حالت کو دیکھ لیتے تو وہ بھی تمہیں منع کرتے کہ مسجد میں نہ جی آؤ۔ تو اب دیکھیں کہ وہ کون سا، وہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے، لیکن وہ بھی یہی جی فرماتے جی کہ جی زمانہ خراب ہو گیا، زمانہ صحیح خراب ہو گیا۔ بالکل، بہت اب پیاری دیکھیں بات، جی ہم جی نے کیا کرنا ہے، دیکھو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو میں دیکھوں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں ایک باپ ہوں، اگر میں نکل جی جاؤں پہاڑوں پہ تو یہ میرے بچوں کو کون کھلائے گا، کون پلائے گا، کون خیال رکھے گا ان جی کا؟ بالکل بالکل ابھی میں اپنے گھر میں رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ چار چیزوں جی کو سوشل کہتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے لوگوں سے ملنا، اولیاء اللہ لوگوں سے ملنا کم کر دیتے ہیں۔ آپ اپنی لسٹ بنائیں کہ دیکھیے کن سے ملنا واجب ہے میرے اوپر، میرے جو نانی اور جی دادی کے پیدا کیے گئے بچے ہیں نا، یہ میرے چاچو جی ماں، جی یہ سارے میری فیملی ہیں جس کا واجب ہے ان کے عیادت کرنا، ان کے سلام کا جواب دینا، ان کی دعوت کو لبیک کہنا، بیمار ہو جائیں پوچھنا، اور مر جائیں تو جی جنازے میں بالکل جانا۔ یہ پانچ چیزیں اور چھینک آئے تو ٹھیک ٹھیک الحمدللہ ٹھیک الحمدللہ۔ یہ اب دیکھو کہ کون سے حق مجھ پہ واجب ہیں، اپنے بچوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں میں؟ پھر یہ دیکھیں کہ اگر آپ کسی منصب پر ہیں، جیسے آپ وزیر ہیں، آپ کسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، آپ کے چھوڑنے سے نقصان ہوگا اس پورے ادارے کا تو آپ نہیں چھوڑ سکتے، آپ کو ذمہ داری نبھانی ہے وہاں پر، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے دیکھنا جی ہے جی کہ آپ نے لوگوں کو کیسے کم کر سکتے ہیں، آپ نے جتنا کم کریں گے نا اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا کہ آپ لوگوں سے کم ملیں، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسرا ہے کم جی بولنا، آپ کم سے کم بولا کریں، جتنا کم بولیں گے اتنے فائدے میں رہیں گے۔ یہ میں آپ کو بے شک بے جلوت شک جلوت میں رہنے کے دوران بتا رہا ہوں کہ آپ کیسے اچھے بن سکتے ہیں، کہ کم لوگوں سے ملا کریں، کم بولا کریں، کم سویا کریں، کم سے کم سویا کریں، اور یہ ہے کہ بہت پیاری بات ہے کم جی، کھایا کریں، کم کھایا کریں۔ یہ چار چیزیں ہیں، یہ چار قلتیں ہیں، قلت الکلام، قلت پرفیکٹ بات کی الکلام۔ جی ماشاء اس اللہ۔ سے جو ہے نا یہ کیا ہوگا کہ آپ لوگوں میں رہتے ہوئے بھی نیک ہوں گے، نیک رہیں گے، آپ سوشل جی میڈیا جی کو جی بہت ختم کرنے پیاری کی۔ بات کی آپ اب نے دیکھیں جی، میں فیس بک کو یوز کرتا ہوں، میں واٹس ایپ کو یوز کرتا ہوں، ہم مسلسل اس میں رہتے ہیں، لیکن اب وہ کیا ہوا کہ یہ جو ہم یوٹیوب کو استعمال کرتے ہیں، ٹک ٹاک کو استعمال کرتا ہوں میں، سب جس کو سوشل میڈیا کہتے ہیں، اس کا جی استعمال جی کرتا ہوں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ میں اس میں اپنا چیزیں ڈال رہا ہوں، مسلسل اپنے درس ڈال رہا ہوں، مسلسل اپلوڈ کر رہا ہوں بھائی، کہ لوگ جی جب جی بھی جی ٹک ٹاک کھولیں گے ان کو جناب پتہ لگے کہ بھائی شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، رمضان آنے والا ہے جی، یہ فلاں مہینہ چل رہا ہے، یہ فلاں ہمیں یہ کرنا چاہیے، وہ ہمارا ڈیوٹی یہی ہے نا، جی لوگوں میں بالکل، رہتے ہوئے ہاں ہم بھی ٹک پہنچاتے رہے ٹاکر ان ہیں، کو فیتھ ہم جی، لوگ بھی ٹک ٹاکر ہیں نا۔ اب علماء بھی سارے اس میں آ گئے ہیں، چونکہ لوگ کتابیں پڑھنا چھوڑ گئے ہیں، لوگ جی بالکل جمعہ پڑھنے تب آتے ہیں جب امام نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی ہماری سنتا نہیں ہے، لوگ دیکھتے ہیں ٹک ٹاک کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں ٹک ٹاک پہ آنا پڑ گیا کہ یہاں سے بالکل، لوگ آئیں گے۔ اب کچھ نیو میں ٹیکنالوجی ہے نا ایزی جی، ہاں اب یہ ہے کہ میں اب سوشل میڈیا کا اپنی سوشل کیسے ہوتے ہیں یہ بڑا جو ہے نا ایک سمجھنے والی چیز ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کس حد تک سوشل ہونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی اگر آپ ایسے چپ سادھ لیں گے اور خاموش رہیں گے، آپ کو پتا ہے کہ اعتکاف میں خاموش رہنا بھی مکروہ ہے، خاموش ہاں کہ خاموشی کی تعریفیں ہیں، لیکن ان حدیثوں اچھا کو چھوڑنا پڑے گا۔ اعتکاف میں آپ کو خاموش نہیں رہنا، اس طرح کھانے پہ آپ اچھا بات جی کریں گے، ہم ہندوؤں کی طرح نہیں ہے کہ کھانے کھاتے وقت خاموش رہیں، ہمیں کھانے کے دوران باتیں کرنی ہے، ہمیں
आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहना है, कुछ ना कुछ बोलना है, सुन्नतों के बारे में बोले, भाई खाने की क्या सुन्नत है, रसूलुल्लाह की बातें करें कि उनको क्या पसंद था, जी आप सोशल बातें कर सकते हैं खाने पे। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। देखिए जी हमने खुद को देखना है, वो जो कयामत के कुर्ब कयामत हमें दिखाई दे रही है ना, उसके लिए भी बहुत टाइम पड़ा है। अब वो कयामत तो वो दूर आएगी, वो जो कयामत है, असल कयामत है, उसमें भी टाइम है, उसमें उसके जी, क्योंकि आपकी अलावा। बात सही है कि हर दौर में लोग फिर यही कहेंगे कि हाँ जी, यही फितन हाँ या जी। खतना और हो। फिर उसमें एक और होता है बिल्कुल। ना कि फिर लोग जो है ना वो इमाम महदी होने का दावा करना शुरू कर जी देते जी जी। हैं, और लोग ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा शुरू कर देते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो वो जी नहीं है फिलहाल, वो दूर की बातें हैं, उसकी बहुत सारी अलामात हैं, वो भी होनी है। लेकिन हम लोगों के लिए कयामत तो हमारी मौत ही है ना, हम हमें तो इतना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों ने अपनी जिंदगी में सिर्फ इतना ही हमें रहना है, जितना हम लोग जो हैं यानी कि गुनाह से बच सकें। अब जितना भी लोगों से रहे, जी लेकिन जितना आप लोगों से मिलेंगी उतना ही बोगस और आपको करना पड़ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अगला बंदा तो अपने दिमाग पे हाँ जी, परसीव दूसरा करेगा ना। ये कि और आपको आपने देखा आजकल जो नई नई चीजें निकल आई हैं, अब हाँ, जिसके साथ बात करो तो कहते हैं मुझे तो एडीएचडी है, मैं तुम्हारी बात का एग्रेसिव जवाब शाबाश। दूंगा। तो हाँ जी, इवन इवन तो बिजनेस में भी लोग आगे से ऐसे कहते हैं हाँ, मुझे एडीएचडी है तो आई एम बिल्कुल। जस्टिफाई कि मैं आगे से बदतमीजी करूंगा। मुसीबत ये है कि अब हमें यहाँ पे ये है कि अब लोग सुनने वाले नहीं रहे ना, अब जी समाप्त जी करने वाले जी। कोई नहीं है, कोई सामे नहीं है, कोई अच्छा लिसनर नहीं मिलता हमें। सही लोग बात है। सारे जी जी बोलने जी। वाले हैं, वो जवाब देने के लिए सुनते हैं आपकी बात को। बड़ा मसला है, बहुत मसला है भाई, सही यहाँ बात है बिल्कुल। बड़ा दुख तो होता है। इसीलिए मैं कही थी कि अगर वो टाइम है तो हम लोग उसको जस्टिफाई कर लें गुलशन नशीनी हाँ, को। लेकिन आप अपने इस हद वजह तक से कर सकते हैं, अपने हद तक आपने हाँ कोशिश बिल्कुल करें लेकिन कि आपकी चीजों बात को बहुत कम से प्यारी है, कम कम करें, बोलना समेटे कम उसको। खाना, ये परफेक्ट बात थी आपकी, बहुत प्यारी बात थी। चले सलामत रहें, सलामत रहें। चले हबाब, आपको देर करवा दिया हबाब अपने, लेकिन बड़ी अच्छी बातें हैं, बहुत खूबसूरत बातें हैं। एक अच्छा मुआशरा बनाने के लिए ना, इनफरादी, मैंने आपको पहले भी अर्ज कर दिया था, कोमल के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि कोमल के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि देखो कि एक हमारी क्या है, हमारी एक इनफरादी जिंदगी होती है और एक इज्तिमाई जिंदगी होती है। एक एक जी मुआशरा होता है और एक हमारा जो है वो हमारा अपना अपना होता है, अपना आप होता है, ठीक है। लेकिन हमारे, जब हम कहते हैं कि यार ये मुआशरा है, तो वो मुआशरा हमारे बाहर का पूरा होता है। और मुसीबत ये है हमारे मुआशरे में कि हम दूसरों को ठीक करने पे लगे हुए हैं, अपने जी आप को जी ठीक जी। करने की तरफ तवज्जो नहीं हमें बिल्कुल। जाती है, ठीक है। जी ये बड़ी जी जी। मुसीबत है हमारे यहाँ। बिल्कुल तो सही एक और बात है। भी चीज है कि मैं कहना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जो हमारी अपना आप है ना, हमारा अपना आप, हमारे अंदर भी एक पूरा मुआशरा रहता है। इसमें दिल है, बिल्कुल नफ्स है, बिल्कुल सही रूह है, बात है। इसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं हमारे अंदर ना। और वो पूरा एक मुआशरा है बहुत बड़ा। तो हमें उसकी क्या करना है। अल्लाह ताला रहम फरमाए हम सब पे, और आमीन। बस हमें भी नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। हमारे अंदर भी ना एक मक्का मदीना है, हमारे अंदर भी हिजरत से पहले और बाद की चीजें हैं। क्या ना, देखो सुनो। बेबी। ओहो, चले बच्चे मुसलसल मेरे साथ बच्चे बैठे हैं, और उनकी माँ जो है वो पता नहीं क्या करेगी। 10 बजे क्या रोटी। चले, मैं इंशाल्लाह दूसरी शादी का सोचता हूँ। आप अपना ख्याल रखें अब आप, और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल इंशाल्लाह ताला अच्छे किसी के इंशाल्लाह। साथ। अस्सलाम वालेकुम। सलामत रहें जी, बहुत बहुत शुक्रिया अहबाब आपका, समातों का शुक्रिया, वक़्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।